بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان فردوس کے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نیا واقعہ، دلچسپ واقعہ لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ آج ہم ذکر کریں گے ایسی ہستی کا جن کو لوگ سکندر ذوالقرنین کہتے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین کون تھا؟ آپ کا نام سکندر تھا اور آپ کا لقب ذوالقرنین تھا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ حضرت ذوالقرنین وہ آدمی تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین دنیا کے سفر کیے، جہاں 300 سفر ایسے بھی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ سب سے پہلے آپ کا جو سفر ہے وہ مغرب کا تھا۔ آپ نے یہ کتابوں میں پڑھا تھا، آپ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ان کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا جو حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک آدمی ہوگا جو آب حیات پیے گا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ آپ اسی تلاش میں نکلے، آپ نے مغرب کا سفر کیا، یہاں تک ایک قبیلے کے پاس پہنچے۔ وہاں وہ جگہ وہ تھی جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا۔ آپ نے وہاں ایک قبیلہ دیکھا جو جانوروں کی خالوں کا لباس پہنتا تھا۔ آپ نے اس قبیلے کے ساتھ جنگ کی، جو ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا، جنہوں نے ایمان نہیں لائے ان کو آپ نے تلوار کا مزہ چکھایا۔ پھر وہاں سے آپ نے مشرق کا سفر کیا، وہاں ایک قوم کو ملے، وہاں ایک قبیلہ تھا جسے منسک کہا جاتا ہے۔ مغرب میں جو قبیلہ ملا تھا اسے ناسک کہتے ہیں، اب جو مشرق میں قبیلہ ملا تھا اسے منسک کہتے ہیں۔ آپ دیکھا وہاں کے لوگ غاروں میں رہتے ہیں، صبح کے وقت نکلتے ہیں باہر، راتوں کو غاروں میں آ کر چھپ جاتے ہیں۔ آپ نے اس قبیلے کو بھی دعوت دی جو ایمان لے آئے، باقیوں کے ساتھ آپ نے جنگ کیا۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کو چھوڑ دیا، اب جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا ان کو تلوار کا مزہ چکھایا۔ پھر وہاں سے آپ نے شمال کا سفر شروع کیا۔ یہ طویل سفر تھا، جہاں آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کچھ لوگ ملے آپ کو، اور ساتھ ایک ایسا قبیلہ تھا جو خون خوار تھا، زمین میں فساد کرتا تھا، جانوروں کو کھا جاتا تھا۔ موسم ربیع میں وہ باہر نکلتا، ساری فصلوں کو، ہری بھری فصلوں کو وہ کھا جاتا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو شکایت کی کہ یہاں ایک قبیلہ ہے جو ہماری فصلیں کھا جاتا ہے، ہمارے جانوروں کو کھا جاتا ہے، ہمارے ساتھیوں کو کھا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان وہ قبیلہ رہتا۔ آپ نے وہاں جا کر ایک سیسا پگھلا کر وہاں پر دیوار بنائی اور آپ نے کہا کہ میرا ساتھ دو، میں تم سے دولت نہیں چاہتا۔ انہوں نے دولت کی پیشکش کی، آپ نے کہا مجھے دولت کی ضرورت نہیں، آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کو ایک ایسی دیوار بنا کے دیتا ہوں جس کو وہ پھلانگ نہیں سکیں گے۔ آپ نے سیسا پگھلا کر ایک مضبوط دیوار وہاں پر قائم کر دی۔ اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس طرف تھے اور وہ لوگ دیوار اس کی طرف۔ حضرت سکندر ذوالقرنین ان کی زبان سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن اشاروں سے ان کی بات کو سمجھا۔ آپ نے دیوار کو تعمیر کرنے کے بعد فرمایا لوگوں سن لو، یہ دیوار سدا رہنے والی نہیں ہے، یہاں جو بھی آئے وہ سدا رہنے والے نہیں، ایک دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، لیکن فی الوقت یہ میں نے دیوار بنا دی ہے، جب رب کا حکم ہوگا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ اور وہ قبیلہ کون تھا؟ وہ یاجوج ماجوج کا قبیلہ تھا۔ یہ یاجوج ماجوج قرب قیامت وہاں سے نکلیں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اس کے بعد یہ وہاں سے نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نکلیں گے وہاں سے، یہ دنیا میں پھیل جائیں گے، یہاں تک کہ ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے تک یہ پہنچیں گے، یہ روئے زمین پر پھیلیں گے، سوائے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں یہ داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ جہاں سے بھی گزریں گے وہاں کا پانی بھی پی، جس تالاب کے قریب سے گزریں گے اس پانی کو پی جائیں گے، یہاں تک کہ اگر پہلے ایک گروہ گزرا اس نے وہ پانی پی لیا تو دوسرا پیچھے سے جو گروہ آئے گا وہ دیکھے گا، وہ سوچے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا آپ قوم کو لیں
کوہ طور پر چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو لیں گے، کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اب یہ یاجوج ماجوج دنیا میں خون ریزی کر رہے ہوں گے، پھر یہاں تک کہ یہ آسمان کی طرف تیروں کو پھینکیں گے اور یہ کہیں گے ہم نے دنیا پر تو قبضہ کر لیا، اب آسمان پر بھی ہم قبضہ کریں گے، آسمان والوں کے ساتھ بھی جنگ کریں گے۔ وہ اوپر تیر پھینکیں گے، خدا کی قدرت دیکھو، جب تیر اوپر سے واپس آئے گا وہ خون آلودہ ہوگا۔ یہ کہیں گے دیکھو ہم نے آسمان والوں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ یہ رب کا عجیب کرشمہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ قوم بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور وہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ ہیں ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مالک ان کو تباہ و برباد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے کانوں کے نیچے ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کے جسموں کو کھانا شروع کرے گا، اور اس کیڑے کے سبب یہ سب یاجوج ماجوج جتنے بھی ہیں سب مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین سے ان کا صفایا کر دے گا اور پھر ایسے پرندوں کو بھیجے گا، چونکہ زمین کے اندر بدبو پھیل چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر ایسی جگہ پہ لے جائیں گے جہاں وہ چاہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا اور رحمت کی بارش پوری زمین پر پھیل جائے گی اور پوری زمین ہری بھری ہو جائے گی، جو بدبو آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ جو ہی یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو نجات دے گا۔ اس واقعے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا اور ساتھ حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا بھی تذکرہ ہوا، یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ سونے کے حوالے۔